بہت شکریہ محترم احمد بٹ صاحب، آج کے آپ ہوسٹ ہیں اس پروگرام کے۔ جناب نوید اسلم ملک صاحب کی کتاب فخر پاکستان اور اسٹیج پہ بیٹھے میرے قابل احترام پاکستان کا فخر محمد عابد خان صاحب، رانا علی زیب صاحب، رانا ادیب ممتاز صاحب، سعید عالم صاحب، اجمل شاہدین صاحب، علی عباس بھائی صاحب، یہ اور آپ سب لوگ، میں آپ سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے وقت سے، قیمتی وقت سے وقت نکال کر نوید اسلم ملک صاحب کی فخر پاکستان کی تقریب پذیرائی میں شرکت فرما رہے ہیں۔ میرا نام عمر جالب ہے اور میں حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور شاعر عوام حبیب جالب صاحب کا سب سے بڑا ہوتا ہوں۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جن نوجوانوں کے لیے شاعر عوام حبیب جالب صاحب نے جدوجہد کی، اس پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جالب صاحب نے جدوجہد کی، اس میں سے ایک نوجوان نوید، جو ڈھلیانہ دیپال پور کے گاؤں کا رہنے والا ایک لوئر مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان لکھاری، جس نے خواب دیکھا کہ وہ پاکستان میں اور اپنی بہتری کے لیے کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ان تمام پاکستان کے مثبت کرداروں کو آپ سب تک پہنچانے کی جدوجہد جاری شروع کر دی، اور اس کا جو جس میں سب سے زیادہ ان کی جو مدد فرمائی وہ ہمارے علی عباس بھائی صاحب۔ علی عباس صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ ایسے نوجوانوں کا انہوں نے ساتھ دیا۔ حالانکہ ان کا مجھے جو تھوڑا سا جاننے میرے نالج کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ جو معاشی طبقات سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، ان کے ساتھ ان کی پرسنل پبلک ریلیشن شپس کے حوالے سے کام زیادہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو معاشیات ہے اور معاشرت کے اوپر بھی کام کیا۔ یہ بھی میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ معاشرت پہ جب تک آپ کام نہیں کریں گے معاشیات کامیاب نہیں ہوگی، تو بہت بہت مبارکباد۔ یہ ڈھلیانہ دیپال پور کے علاوہ کلن ہٹیار چونیا سے بھی ہمارے نوجوان کا تعلق، اور توقیر ساجد کھرل صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی پروف ریڈنگ میں، اور سمینہ ملک صاحبہ نے اس کی پروف ریڈنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ ساری باتیں، اچھا اس میں میں نے اور چیز بھی دیکھی کہ ایک لمبی فہرست بڑے ناموں کی، قانونی لیگل ایڈوائزرز کی بھی شامل کی گئی، تو اور جناب اس میں پڑھتا ہوا میں آگے جب چلا ہوں تو اس میں سے دو چیزیں مجھے بڑی اچھی محسوس ہوئی جو میں نے پڑھی۔ نوید اسلم ملک صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا چھوٹے لوگوں کی غلطیوں کا تماشا بناتی ہے۔ میں نے کہا یہ 26 سال کا لڑکا اتنی بڑی بات کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو پھر آگے میں نے پڑھا تو کہتا ہے، آپ جو سوچتے ہیں اسے بیان کرنے کا انداز سیکھیں، ممکن ہے اس میں دوسروں کے لیے کچھ منفرد ہو۔ پھر میں آگے چلا، میں نے کہا یہ 26 سال کا لڑکا 1997 میں پیدا ہوا ہے، 26 ہی بنتے ہیں، حساب بھی میں نے صحیح کیا، وہ اب میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی۔ پھر اس نے جو میں نے فہرست یہاں سے شروع کی، تو پہلے 9 لوگ ایسے شامل کیے جن لوگوں نے نوید کی اس کتاب پر اپنے تبصرے پیش کیے۔ پہلے میں کنفیوز ہو گیا، حساب کر رہا تھا کہ یار یہ تو 43 بنتے ہیں لوگ،
یہ 33 کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر. پھر جب میں نے دیکھا پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو تبصرے ہیں پہلے 9 اور بہت خوبصورت عمدہ لوگوں نے نوید کی بڑی پذیرائی کی. میں بھی اس میں اب شامل ہوں، وہ کہ میرا تبصرہ تو نہیں، لیکن نوید سے میری ملاقات بتاتا چلوں کہ فیس بک سے ہوئی. اور جب میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک مثبت کام کر رہا ہے، پاکستان کے ان مثبت ان پازیٹیو چہروں کو آگے لے کر آ رہا ہے، جس کی خواہش، جس کی جدوجہد ہم لوگ تقریباً 30 سال سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مثبت چہرہ جو پاکستان کے باہر اور دنیا بھر میں لے کے جایا جائے، تو نوید نے وہ کام کیا. تو نوید کو مجھے تو ایسے لگا کہ یہ میرے کارواں کا ایک حصہ ہے. تو میں نے نوید سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی آپ کی کتاب کی تقریب پہ پذیرائی ہو، تقریب رونمائی ہے، تو میں وہاں پہ شامل ہوں گا. تو میں وہاں پہ گیا اور مجھے بڑا خوشی ہوئی. تو اس کے کچھ دن، ایک ہفتہ بعد مجھے نوید نے کہا کہ آپ نے آنا اور تبصرہ کرنا. میں نے کہا میں نے کتاب تو پڑھی نہیں. تو نوید نے مجھے فوراً واٹس ایپ کر دی اپنی کتاب. اب وہ واٹس ایپ تو پتہ ہے کہ کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. کوئی فکر نہ کریں، باقی نے بھی نہیں پڑھی. تو مشکل میں پڑھ تو گیا اور میں کہہ بیٹھا بے ساختہ کہ میں ضرور آؤں گا، اور مجھے وہ کتاب پڑھنی پڑی. تو کل رات سے میں پڑھ رہا تھا، آج 2 بجے تک میں اس کو پڑھتا رہا، سو بھی گیا تھا بیچ میں. تو نوید نے پھر ساتھ میں مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے جالب صاحب کی کوئی نظم بھی سنانی ہے. تو اچھا، میں نے کہا چلو میں سناتا تو نہیں ہوں، یہ گستاخی میں نہیں کرتا، کیونکہ ترنم میں جو جالب صاحب کا ترنم ہے اس طرح کا ترنم تو میرا نہیں ہے. اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو پھر وہ، میں تو اپنا ان کو استاد سمجھتا ہوں، اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. اور میں پاکستان کے نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں، اگر آپ نے کسی کو پولیٹیکل لیڈر سمجھنا ہے، اپنا کسی کو ماننا ہے، تو حبیب جالب ہی وہ واحد شخصیت ہے بے شک جس کو آپ اپنا حقیقی لیڈر مانیں گے تو آپ کی سیاسی جو تربیت ہے وہ بہتر انداز میں ہو سکتی ہے. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں نوید اسلم ملک صاحب کو، آپ سب کو، کہ آپ سب کو دنیا میں متعارف کروایا انہوں نے. اور نوید نے یہ جو بزنس کمیٹی ہے، انشاءاللہ تعالی نوید اس سے آگے اور جائے گا. پاکستان میں صرف یہ 33 لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ پاکستان میں ایسے 33,000 لوگ ہیں جو پاکستان کا مثبت چہرہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ ابھی میرے بھائی یہاں پہ ذکر کر رہے تھے کہ 2 سال کا عرصہ لگا ان کو دنیا بھر سے 30 لوگ اکٹھا کرنے میں. میرا نہیں خیال کہ نوید کو کوئی زیادہ ٹائم لگا ہوگا یہ 33 لوگ اکٹھا کرنے میں، کچھ چند ماہ میں ہی ہو گئے ہوں گے. اگر 2 سال میں اگر اکٹھے کریں نہیں بھائی تو 33,000 لوگ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، انشاءاللہ ہو سکتے ہیں. اتنا پازیٹیو پاکستان ہے ہمارا. پھر بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا. میرے باہر کے دوست ہیں، میرے باہر کے رشتے دار ہیں، یہ کیا ہو گیا پاکستان میں، کوئی خبر آ جائے یہ کیا ہو گیا پاکستان میں. ارے بھائی پاکستان میں جو مثبت چیزیں ہو رہی ہیں اس کا بھی تو ذکر کریں نا. جتنی زیادہ مثبت چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی تو دیکھیں. آپ نیگیٹو چیزوں کو ہی آپ اٹھا رہے ہیں. پاکستان بہت بہتر پاکستان ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اس کو ہم نے اور بہتر کرنا ہے، الحمدللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو. تو یہ کچھ گزارشات اضافی میں کر گیا ہوں. اب اگر آپ کی اجازت ہے تو جالب صاحب کی نظم جو ہے دستور، جو کہ 1962 کے دستور کے خلاف لکھی گئی تھی، اس کے بعد ہمارے بڑوں نے 1973 کا دستور پاس کروایا تھا، جو کہ خوش قسمتی سے وہ متفقہ دستور بنا. لیکن آج وہ دستور جو ہے وہ معطل ہوا ہے. جو موجودہ دستور جو چل رہا ہے، جس پہ عمل ہو رہا ہے، اس دستور کو میں بھی نہیں مانتا آج. تو آج بھی جالب صاحب کی جو نظم ہے دستور وہ ریلیونٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم اس نظم کو ترانہ جمہوریت سمجھتے ہیں. تو پاکستان کے 2 ترانے ہیں، ایک تو قومی ترانہ اور ایک ترانہ جمہوریت، یہ پوری دنیا کا ترانہ ہے. تو آپ کی اجازت سے عرض کرتا ہوں اسٹیج پہ میرے موجود مہمانوں کی اجازت سے
دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، تم کہو، یہ بات تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے، تم کہو۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بہتر ہو گیا جی، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے بڑی محنت کی، 150% مہنگائی کی، انہوں نے اتنی محنت کی کہ 150% مہنگائی جو ہے نا وہ بڑھا دی۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے، تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، جادو، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ در کوئی مانے، مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بہت بہت شکریہ۔